الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انک لعلی خلق عظیم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. بارك أهل سنت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر ایک بات اور پہلے تو جستجوئے سکو در بدر گئی. پہلے تو جستجوئے سکو در بدر گئی پھر جا کے بارگاہ نبی پہ ٹھہر گئی. پہلے جستجوئے سکو در بدر گئی پھر جا کے بارگاہ نبی پہ ٹھہر گئی. اللہ رے تجلیے و شمس کی جھلک. اللہ رے تجلیے و شمس کی جھلک ایک آنکھ سی لگا کے نہ جانے کدھر. اللہ رے تجلیے و شمس کی جھلک ایک آنکھ سی لگا کے نہ جانے کدھر گئی. وہ سیر لامکانی کی شب تھی عجیب شب. وہ سیر لامکانی کی شب تھی عجیب شب. ایک نور کی لکیر ادھر سے ادھر. شب تھی عجیب شب ایک نور کی لکیر ادھر سے ادھر گئی. ایک نور کی لکیر ادھر سے ادھر گئی. نیند آئی ایسی گنبد خضرا کی چھاؤں میں. نیند آئی ایسی گنبد خضرا کی چھاؤں میں. پھر کیا خبر کہ شام گئی یا سحر گئی. نیند آئی ایسی گنبد خضرا کی چھاؤں میں. پھر کیا خبر کہ شام گئی یا سحر گئی. جب سے ملی ہیں مجھ کو مدینے کی برکتیں. جب سے ملی ہیں مجھ کو مدینے کی برکتیں. دنیا کی آن بان نظر سے اتر مدینے کی برکتیں. دنیا کی آن بان نظر سے اتر گئی. ان کے بغیر سارا زمانہ اداس تھا. ان کے بغیر سارا زمانہ اداس تھا. وہ آ گئے تو محفلیں ان کا سنور گئی.
آ گئے تو محفلے ان کا سور گئی تاثیر نات، تاثیر نات دیکھیے انور کی عرش پر، تاثیر نات دیکھیے انور کی عرش پر، تاثیر نات دیکھیے انور کی عرش پر، فضل خدا کو لینے دعا بے خطر گئی۔ تاثیر نات دیکھیے انور کی عرش پر، فضل خدا کو لینے دعا بے خطر گئی، پہلے تو جستجوئے سکون در بدر گئی، پھر جا کے بارگاہ نبی پہ ایک بار درود پاک بغیر کسی تمہید۔ آج آئیے میں نے قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، اسی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب بے شک تمہاری خوبی بڑی شان کی ہے، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ اس عنوان سے متعلق کچھ نئی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اخلاق کریمہ کو بیان کیا۔ سرکار کی خوبی کہ اے محبوب تمہاری خوبیاں بڑی شان کی، تو اپنے محبوب کی خوبیوں اور اپنے محبوب کے اخلاق کریمانہ کو بیان فرما رہا ہے رب تبارک و تعالی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہاں پر خلق تو یہ بھی ہے اور خلق بھی ہے، دونوں، جس کی جمع اخلاق۔ تمہاری خوبیاں بڑی شان والی۔ خلق کہتے ہیں عربی زبان میں اس عادت کو جس کی وجہ سے خود بخود اچھے کام ہوتے چلے جائیں۔ اسی لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اس لفظ خلق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عربی زبان میں خلق اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے، اس عادت کو جس کی وجہ سے اچھے کام خود بخود ہوتے چلے جائیں، اس میں کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے، اس میں کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ تو اس مطلب کو سامنے رکھ کر اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ اے محبوب آپ جس طرح سے اعلیٰ کام انجام دیتے ہیں، اس میں آپ کو کچھ تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ جس طرح اعلیٰ کام انجام دیتے ہیں اس میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، نہ کوئی تکلف۔ اور اسی خیال کو، اسی نظریے کو قرآن پیش کر رہا ہے، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔ میں اپنے کسی کام میں تکلف سے کام نہیں لیتا۔ تو اے محبوب یہ تمہاری شان ہے۔
اے محبوب یہ تمہارا مقام ہے، اے محبوب یہ تمہاری ہی عادت ہے، کام ہوتے جا رہے ہیں، تکلیف نہیں، کام ہوتے جا رہے ہیں اور اس میں آپ کو کوئی تکلف نہیں، وقت آ گیا پیٹ پر پتھر بھی باندھ لیا، یہ مقام صرف آپ کا، وما انا من المتکلفین، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ ذرا دیکھیے، مگر ایک بات بتاؤں کہ اسلامی فلسفہ اخلاق میں نیت کی بڑی اہمیت ہے، بغیر نیت بڑے سے بڑا کام روحانی خیر و برکت سے محروم ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حسن نیت کسی بھی عمل سے پہلے حسن نیت ضروری۔ اسی لیے دوستو بہت سارے آپ کے عمل ایسے ہیں جو آپ کرتے ہیں اور بہت اچھا عمل، مگر اس کا فائدہ کچھ نہیں ملتا آپ کو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے حسن نیت نہیں، حسن نیت نہیں دیکھا، اور اگر یہی نیت ہوتی تو وہی آپ کا عمل مفید ہوتا، وہی عمل مفید ہوتا۔ سوچو آپ نے کام بھی کیا کچھ حاصل بھی نہیں، کیوں؟ حسن نیت۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، مومن کی نیت اس کے، اور خصوصیت کے ساتھ بخاری شریف کے اندر جب آغاز ہوتا ہے حدیث کا تو پہلی روایت جو سیدنا فاروق اعظم سے، اس کے راوی حضرت عمر، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر، تو معلوم ہے کہ ہر عمل سے پہلے نیت ضروری۔ مثال کے طور پر آپ گھر سے نکلے اور نکلنے سے پہلے آپ نے یہ نیت کر لی، ارادہ کر لیا میں جاؤں گا، باہر نکلوں گا، کوئی فقیر ملے گا تو اس کی مدد کروں گا، کوئی غریب ہے کچھ پوچھ مانگے گا اس کی کو دوں گا، کوئی کچھ کہے گا، مطلب راستے میں پتھر ہوں گے ہٹاؤں گا، کانٹے ہوں گے ہٹاؤں گا، یہ نیت کر کے آپ گھر سے چلے، باہر نکلے، کچھ نہیں آپ کو ملا، نہ کوئی غریب ملا، نہ مسکین ملا، نہ فقیر ملا، نہ پتھر ملے، نہ کانٹے ملے، ملا کچھ نہیں، مگر ثواب ہر ایک کا۔ اسی لیے ایک بات بتاؤں دوستو، مومن کا ایک مقام ہے، اور دوسری روایت کے اندر سرکار نے یہ بھی وضاحت فرما دی، نیت الکافر شر من عملہ، کافر کی نیت اس میں اس کے عمل سے بھی زیادہ شر، نیت میں عمل سے زیادہ فساد، تو مومن اسی لیے ایمان والا ہے تو اس کے لیے حسن نیت ضروری، کوئی کام آپ کریں نیت ضروری۔ اسی لیے اسلامی فلسفہ اخلاق میں بہت سارے اچھے عمل بیکار ہو کر رہ جاتے ہیں صرف نیت نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو عمل کے پیچھے حسن نیت، حسن نیت۔ اب کیا ایسی بھی کوئی چیز ہے جو نیت کے لیے بھی ضروری؟ کوئی ایسی بھی چیز ہے جو نیت کی بھی پشت پناہی کرے؟ کوئی ایسی
ایسی بھی چیز ہے جو نیت کی بھی دستگیری کرے؟ کوئی ایسی بھی چیز ہے جو نیت کی مدد کرے؟ ہاں ہے، عمل سے پہلے نیت ضروری، اور نیت کی پشت پناہی کے لیے ایمان کا ہونا ضروری، ایمان کا ہونا ضروری۔ ایمان کے بغیر نیت کرتے رہو، کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان کے بغیر نیت کرتے رہے کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان یہ نیت کی پشت پناہی کرتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی عمل کارگر نہیں، سب بیکار، سب رائے گا۔ تو نیت کی پشت پناہی کے لیے ایمان، اسی لیے حضور نے فرمایا نیت المومن، نیت المومن، مومن کی نیت، مومن کی نیت۔ دوستو، اگر آپ اپنی نیتوں کی حفاظت چاہتے ہیں، نیتوں کی حفاظت، نیتوں کی حفاظت، تو اس کے لیے ایمان ضروری ہے، اس کے لیے ایمان ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی عمل نہیں۔ تو ایمان اخلاق قلبیہ کی بنیاد، اخلاق قلبیہ کی بنیاد، اور نماز اخلاق بدنیہ کا ستون، اور زکات اخلاق مالیہ کا سرتاج۔ ہر ایک کی عادت الگ الگ، فطرت الگ الگ، خلق الگ الگ، خلق ہر ایک الگ الگ، تو اسلامی فلسفہ اخلاق میں۔ مگر دوستو، بات پھر پلٹ کر وہی آتی ہے، اے محبوب تمہارا خلق، تمہارا خلق، اور وہ بھی عظیم۔ آپ ذرا سا دیکھیں، یہاں میں ایک علمی نقطے کی طرف آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں۔ خلق، اس کے اوپر اعلیٰ، اس کے اوپر اعلیٰ، اب انکا لالا، انکا لالا، یہ لام تاکید، وہ بھی حرف جر پر، اور اعلیٰ، اعلیٰ کے معنی استعلا، بلندی، بلندی، اور اعلیٰ داخل ہے خلق پر، اعلیٰ کے معنی بلندی اور اعلیٰ خلق پر داخل۔ مطلب یہ ہے، اے مصطفیٰ تمہاری شان ایسی ہے کہ تم ساری صفات پر حاوی ہو۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلو، لوگ صفت پر فخر کرتے ہیں، لوگ خوبیوں پر ناز کرتے ہیں، لوگ خوبیوں پر فخر کرتے ہیں، لوگ اپنی اچھی عادتوں پر ناز کرتے ہیں، مگر محبوب کی جب بات آتی ہے تو وہاں الٹا معاملہ، کائنات میں بسنے والے خوبیوں پر پہچانے جاتے ہیں، اور مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ خوبیاں جو خوبی کا لفظ وجود میں آیا ہے، یہ مصطفیٰ کی برکت ہے، یہ مصطفیٰ کی برکت ہے۔ لوگ اس طرح کے الفاظ سے اپنے آپ کو سجاتے ہیں، اپنے کو سجاتے ہیں۔ دوستو، لفظوں سے سجانے سے کام نہیں چلے گا، اس بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ جس کو خدا نے سجا کر بھیجا ہے، سجا کر بھیجا ہے۔ یہی فرق ہے نبی اور غیر نبی میں، کہ امتی لفظوں کا محتاج ہے اور لغت کے الفاظ نبی کے محتاج ہے۔ لعلی خلق عظیم،
تم خلق عظیم پر حاوی ہو، حاوی ہو. آپ ذرا دیکھیں یہاں، یعنی کیا مطلب کہ اے رسول آپ ایسا حاوی ہیں، ایسا خلق عظیم پر حاوی ہے، ایسا حاوی کہ گویا یہ آپ کی عادت، یہ آپ کی طبیعت، یہ آپ کی بمنزلہ طبیعت، یہ عادت بن گئی، سرکار کی عادت سرکار کی طبیعت بن گئی. ایسا حاوی، ایسا حاوی. اور دوسرا گوشہ اس کے اندر یہ ہے کہ انکا لعلی خلق عظیم. یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خوبی کو عظیم کہا، اپنے محبوب کی خوبی کو عظیم کہا، اور خود خدا کی صفت عظیم. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ذرا دیکھیں، حضور کی صفات عظیم اور رب کی صفات عظیم، خود قرآن کی صفات تین عظیم. لیکن رب عظیم نے قرآن عظیم کو جس طرح اپنے کلام کو عظیم، ایسے ہی علیحدہ کر کے اپنے محبوب کی خوبی کو عظیم کہا. سبحان اللہ. اپنے رسول کی خوبی کو عظیم کہا. وہ عظیم، اس نے جو قرآن اتارا وہ عظیم، وہ قرآن جس پر اترا وہ عظیم. یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عظیم نے عظیم کو دیا، عظیم نے عظیم کو دیا. عظیم ہی عظیم، عظیم ہی عظیم. آپ ذرا دیکھیں تو علیحدہ اس صفت کو جو ذکر کیا، کیا مطلب؟ بتانا یہ ہے کہ میرا محبوب جامع المکارم والاخلاق ہے. جتنے اخلاق، جتنی خوبیاں، ساری خوبیوں کا جامع میرا محبوب ہے. جو قرآن عظیم، جس طرح قرآن کی صفت عظیم، اسی طرح اپنے محبوب کی الگ سے جو عظیم صفت بیان کیا. بتانا یہ ہے کہ میرا نبی ساری خوبیوں کا جامع ہے، ساری خوبیوں کا. ویسے اور دیگر انبیاء کرام ہر ایک کو الگ الگ خوبی ملی، ہر ایک کو الگ الگ صفات. حضرت نوح کو صفت نور، صفت شکر. حضرت موسیٰ کو صفت اخلاص. حضرت داؤد کو صفت اعتذار. حضرت ایوب و یعقوب کو صفت صبر. حضرت اسماعیل کو صفت صدق و وعد. حضرت سلیمان و عیسیٰ کو صفت تواضع. حضرت ابراہیم کو صفت خلت. ہر ایک نبی کو الگ الگ ایک خوبی، کوئی شکر کی خوبی سے پہچانا گیا، کوئی صبر کی خوبی سے پہچانا گیا، کوئی اعتذار کی خوبی سے پہچانا گیا، کوئی صدق و وعد کی خوبی سے پہچانا گیا، کوئی اخلاص کی خوبی سے پہچانا گیا، کوئی اخلاص اور کوئی صفت خلت سے پہچانا گیا، کوئی صفت تواضع سے پہچانا گیا. الگ 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 الگ. اور یہاں قرآن نے اپنے محبوب کی صفت کو عظیم کہا، عظیم کہا. کیا مطلب؟ دوسرے مقام پر رب فرما رہا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي. یہ محبوب، یہ جتنے پچھلے خوبیاں والے ہیں، آپ سب کو
جمع کر لے، ساری خوبیوں کو جمع کر لے، ان کی اقتدا کرے۔ یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ ہدا سے کیا مراد ہے؟ ان کی سیرت کی پیروی کرے۔ ہدا سے مراد، اگر آپ خدا کی معرفت لیتے ہیں تو اس سے تقلید ثابت ہوگی جو رسول کی شان کے لائق نہیں، اور اگر ہدا سے مراد پچھلی شریعتوں کا ناسخ ہونا مانتے ہیں، پچھلی شریعتوں کا نسخ مانتے ہیں، یاد رکھو، تو اس لیے پچھلی شریعتوں کی اقتدا، اگر یہ مراد ہدا سے، تو پچھلی شریعتیں تو ناسخ ہو چکی ہیں سرکار کی شریعت کے سامنے۔ اور سنو دوستو، رسول کی شریعت ناسخ، باقی سب منسوخ اور ناسخ ہی نہیں، بلکہ بعض فروعی احکام کے مخالف بھی۔ پھر خدا سے کیا مراد؟ اور قرآن کیا کہنا؟ ان کی اقتدا کرو، ان کی خدا کی پیروی کرو۔ خطاب رسول سے، خطاب رسول سے محبوب، ان کی خدا کی پیروی کرو۔ یہاں خدا سے مراد کیا؟ خدا سے مراد کیا؟ دوستو یہاں ٹھہر کر ایک گوشہ اور رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر نبی کا خلق، ہر نبی کا خلق اور فطرت، عادت کریم حسین، یہ کم نہیں، ہر نبی کا خلق حسین، ہر نبی کا خلق کریم۔ یہاں ٹھہر کر گفتگو کی ضرورت، بات انبیاء کی ہے، عظمت انبیاء بھی پیش نظر رہے۔ ہر نبی کا خلق کریم، ہر نبی کا خلق حسین، اس لیے کریم و حسین تھا کہ ہر نبی اسی خوبی سے پہچانے گئے۔ حضرت نوح شکر سے پہچانے گئے، حضرت موسیٰ اخلاص سے پہچانے گئے، حضرت ابراہیم خلیل ہونے سے پہچانے گئے، حضرت سلیمان و عیسیٰ تواضع کی بنیاد پر پہچانے گئے، حضرت داؤد اعتذار سے پہچانے گئے، الگ الگ حضرت ایوب و یعقوب صبر کی خوبی سے پہچانے گئے، الگ الگ، مگر اے محبوب تمہاری شان یہ ہے جو الگ الگ سب میں تھی، میں نے تمہارے سینے میں سب جمع کر دیا۔ پچھلے انبیاء کی سیرت کی پیروی کیجئے۔ پیروی کا مطلب اپنے اندر جمع کر لیجئے، اپنے اندر جمع کر لیجئے۔ کیا مطلب؟ صفات انبیاء کے جامع ہو جائیے، صفات انبیاء کے جامع ہو جائیے، جو الگ الگ سب میں وہ سب ایک، سب تم میں، جو الگ الگ ہر ایک میں وہ سب اکٹھا ہو کر تمہارے اندر۔ یہ مقام اے رسول میں نے تمہیں صرف دیا، یہ رتبہ صرف تمہارا ہے، یہ عظمت صرف تمہاری ہے، یہ مقام صرف تمہارا ہے۔ انکا لعلی خلق عظیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو سائل سوال کرنے والا آیا تھا حضور کے خلق کے بارے میں کہ حضور کا خلق کیا تھا، تو اس آنے والے سائل سے، سوالی سے حضرت عائشہ نے ایک بات اور فرمائی تھی، الستا تقرأ فی القرآن قد افلح المؤمنون۔ سوال کرنے والے سے پوچھا حضرت عائشہ نے، کیا تو نے قرآن کریم میں قد افلح المؤمنون نہیں پڑھا اس کی صورت؟ یعنی کیا مطلب؟ قد افلح المؤمنون کی 10 آیتیں، ان 10 میں سرکار کا خلق عظیم۔ تو جب سوال کرنے والے نے پوچھا حضور کی عادت کریمہ کیا تھی، تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن۔ حضور کی عادت قرآن، حضور کی عادت کریمہ قرآن۔ کان خلقہ
القرآن، حضور کا خلق قرآن. یہ تو روایت ہے جس کو امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر. مگر میں آپ کے سامنے ایک دوسری بات رکھنا چاہ رہا ہوں. حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ کانا خلقہ القرآن، حضور کا خلق قرآن. اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے قرآن کیا، اگر کوئی پوچھے مل قرآن، قرآن کیا، تو میں کہوں گا رسول کا خلق. کوئی پوچھے رسول کا خلق کیا، میں کہوں گا قرآن. قرآن خلق مصطفیٰ، قرآن اور قرآن خلق مصطفیٰ، نہ یہ اس سے الگ نہ وہ اس سے الگ. اس لیے دوستو، اے نبی کی عادت کریمہ کو سمجھنے والوں، جاننے والوں، قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں. ہر سورت کو پڑھو، سورت کی کسی آیت کو پڑھو، رسول کا خلق ملے گا، کہیں صراحتاً کہیں ضمناً. اسی لیے حضرت محسن کاکوروی نے بڑی پیاری بات کہی کہ نزول نسخہ پاکیزہ کلام مجید تیرے عروج تیرے عہد کے بیاں کے لیے. کرے گا کیا تیری توصیف، کل کے منشی چار، زبان چاہیے منہ چاہیے بیاں کے لیے. زبان چاہیے منہ چاہیے بیاں کے لیے. احد کی گود میں کیا کہہ رہا ہے نقطہ میم، احد کی گود میں کیا کہہ رہا ہے نقطہ میم. بلاؤ قدسیوں کو حلے چیستہ کے لیے، بلاؤ قدسیوں کو حلے چیستہ کے لیے. حضور کا خلق قرآن. قرآن کیا؟ حضور کا خلق. حضور کا خلق قرآن. کبھی ادھر کبھی ادھر، معنی ایک. عبارت بدلتی ضرور ہے مگر معنی نہیں بدلتا. عکس کرتے جاؤ، معنی وہی. حضور کا خلق قرآن. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تو روایت کی حد تک بات رہی. جو رسول کی عادت کریمہ کو قرآن کہا گیا، تو اس تعبیر میں حکمت کیا ہے؟ بولو، کیا قرآن کریم کے معنی کی انتہا کو کوئی پہنچ سکا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا قرآن کریم کے مفہوم کی حد کو کوئی چھو سکا؟ کتنے رموز و اسرار قرآن کریم میں ہیں. اس کی انتہا کو کوئی، ارے سنو، کچھ رمز ایسا بھی ہے جس کی ابتدا بھی نہیں معلوم. کچھ رمز ایسا بھی ہے جس کی ابتدا نہیں معلوم. ارے جس رمز کی ابتدا نہ معلوم ہو، اس کی انتہا تک کون جائے گا؟ اس کی انتہا تک کون جائے گا؟ مجھے حضرت امام نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بعض واردات قلبی کو بیان کرتے ہیں. ایک مقام پر ایک صوفی کا قول یاد آ گیا بعض ضمن، کہ وہ کہتے کیا ہے، جو میرا اپنا ذاتی مشاہدہ، میں نے سرکار سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حروف مقطعات کاف ہا یا عین صاد یہ ہیں، اس کو کوئی جانتا ہے اس کا معنی؟ یہ ہے کیا؟ سرکار سے پوچھا یہ ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ یہ کاف ہا یا عین صاد یہ ہے کیا؟ تو سرکار نے جواب دیا اور پوچھا اس کا کوئی مطلب سمجھتا بھی ہے؟ تو حضور نے فرمایا لا یعرفها احد، کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ میرے جد حضرت ابراہیم کو بھی پتا نہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھی اس کا معنی نہیں معلوم. لا یعرفها احد، کسی کو نہیں معلوم، اس کی کسی کو معرفت نہیں.
اب اس سے بڑی بات اور سرکار فرما رہا ہے، یہاں تک کہ میرے جد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھی اس کا علم نہیں. تو حضرت امام نور الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے حضور یہ ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ تو حضور نے فرمایا یہ محبت کے اسرار میں سے ایک سر ہے، سر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا دیکھیے یہ خدا کے بھید میں سے ایک بھید ہے، اور یہ ایسا راز ہے جو رب کو معلوم ہے اور اس کے فضل سے مجھے معلوم ہے. میرے اور خدا کے درمیان ایک راز ہے، حروف مقطعات راز ہے. میرے اور رب کے درمیان، بینی و بین اللہ تعالی، میرے درمیان اور اللہ تعالی کے درمیان یہ راز ہے، یہ راز ہے. اور میں بتاؤں دوستو، یہ ایسا راز ہے جسے میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم. جسے معلوم ہو سکتا تھا اسے بھی نہیں معلوم، حضرت جبریل کو بھی نہیں معلوم. ان کا کام وہی لانا تھا، سمجھنا نہیں. معلوم ہوا کہ فرشتے کا کام خدا کی وہی لانا ہے، نہ سمجھنا ہے نہ سمجھانا ہے. سمجھنا نبی کا کام، سمجھانا نبی کا کام، نبی کا کام. میرے دوستو اسی لیے وہ وہی لاتے رہے سرکار کی بارگاہ میں. خدا اب حسب حال وہی بھیجتا رہا. جبریل کا کام لانا، جبریل کا کام لانا، وہ لاتے رہے، پہنچاتے رہے. دوستو جہاں ضرورت پڑی سرکار نے سمجھایا، اور جس کی ضرورت نہیں وہاں اشارہ کر دیا. یہ راز ہے، راز. اور ایک بات بتاؤں، یہ بندے اس بات کے مکلف ہی نہیں کہ اس راز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو رسول اور رب کے درمیان جو کام ہمارا ہے وہ تو ہم کرتے ہی نہیں. کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، تو جو ہماری ڈیوٹی ہے ہمیں اس میں رہنا چاہیے، یہ راز کے چکر میں نہیں. ورنہ تمہاری زندگی بھی راز رہ کر رہ جائے گی، راز نہیں. آپ ذرا دیکھیں تو انہوں نے اپنے بعض واردات قلبی میں اس چیز کو بیان فرمایا. تو قرآن کچھ ایسے بھی راز ہے قرآن میں جس کی ابتدا کسی کو نہیں معلوم، انتہا کو کہو تو نبی کا خلق قرآن. کیا مطلب کہ جس طرح قرآن کے معنی اور مطالب، قرآن کے رموز و اسرار کی انتہا تک نہیں پہنچا جا سکتا، نہیں پہنچا جا سکتا. اسی طرح نبی کے خلق کی انتہا تک نہیں پہنچا جا سکتا. کتنی خوبیاں ہیں دوستو، اس کی حد کسی کو نہیں معلوم. دینے والا جانے، لینے والا جانے، دینے والا جانے، لینے والا جانے. تو قرآن خلق رسول اور نبی کا خلق قرآن، نبی کا خلق. تو اے محبوب تم خلق عظیم پر ہو، تم خلق، تمہاری خوبی بڑی شان کی ہے. دوستو باتیں تو بہت کچھ نکلتی چلی آ رہی ہیں، اور بھی کچھ اہم گوشے آپ کے سامنے رکھوں. انکا لعلی خلق عظیم، اے محبوب تمہاری خوبی بڑی شان کی ہے. خوبیوں پر اے محبوب تم حاوی ہو، خوبیوں پر اے محبوب تم غالب ہو. یہ خوبیاں تمہاری محتاج، خوبیاں تمہاری محتاج. یہ اوصاف ہر وقت تمہیں دیکھ رہے ہیں، یہ ہر صفات تک تکی باندھ کر اے محبوب تمہیں دیکھ رہی ہے. ایسی خوبیاں والے قرآن اور خلق. تو حضور کا خلق قرآن اور قرآن حضور کی عادت کریمہ، حضور کی عادت
اب بتائیے وہ کون سا دنیا میں ایسا امتی ہے جو نبی کی زیارت نہ کرنا چاہتا ہو؟ آج اسی روایت کی روشنی میں میں ایک نفیس نکتہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ کون ایسا فرد ہے امتی جو سرکار کا دیدار نہ کرنا چاہتا ہو؟ اور خصوصیت کے ساتھ جس نے نہیں کیا، جس نے ایک بار کیا تو اس کی طلب اور بڑھ گئی، اور امت میں سے جس نے نہیں کیا اگر اس سے کوئی کہے کہ تم حضور کو دیکھنا چاہتے ہو تو تڑپ جائے گا، تڑپ جائے گا. وہ اپنا گھر بار لٹا دے گا، سب قربان کر دے گا ایک دیدار کے لیے. کتنا اہم جلوہ، کتنا قیمتی جلوہ، کتنا اہم، کتنا قیمتی دیدار. اسی لیے بعض بزرگان دین یہ فرماتے ہیں اپنے ملفوظ میں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم نبی کی زیارت کریں، قال اہل الکبار، قال بعض الکبار من اراد ان یرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلینظر الی القرآن. یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ نبی کا دیدار کرے، زیارت کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کو دیکھے، وہ قرآن کو دیکھے. کیوں؟ اس لیے کہ صوفیہ اس مقام پر پہنچ کر یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی زیارت اور نبی کی زیارت میں مانوی کوئی فرق نہیں ہے، مانوی کوئی فرق نہیں ہے. کیا مطلب؟ جس نے قرآن دیکھا اس نے رسول کو دیکھا، جس نے رسول کو دیکھا اس نے قرآن کو دیکھا. رسول کا دیدار کرنے والوں، اگر تم مصطفیٰ کی زیارت چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرو. اور سنو دوستو، اگر مصطفیٰ کی سیرت سمجھنا چاہتے ہو، نبی کی سیرت دیکھنا چاہتے ہو تو حدیث کا آئینہ سامنے رکھو. لیکن مصطفیٰ کی صورت دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کی صورت میں تلاش کرو، قرآن کی صورت دیکھو. میرے دوستو اب بات سمجھ میں آ گئی. نبی کی صورت قرآن کی صورت میں، نبی کی صورت قرآن کی صورت میں. آنکھ دیکھنا چاہتے ہو والنجم کی تلاوت کر لو، والنجم کی تلاوت کر لو. آپ ذرا سا دیکھنا چاہتے ہو، آپ ذرا سا دیکھنا چاہتے ہو، ہاتھ کا حرکت میں آنا یہ دیکھنا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. تلاوت کرتے چلے جاؤ، نبی کی زیارت کا مزہ لیتے جاؤ، نبی کی زیارت کا مزہ لیتے جاؤ. دوستو ایک بات بتاؤں، اور یہاں ایک بات بتاؤں، دوسرا گوشہ یہ ہے کہ اگر رسول کا دیدار کرنا ہو تو قرآن دیکھو، قرآن دیکھو. اور قرآن سے تمہیں رسول کی زیارت، قرآن سے تمہیں رسول کی زیارت. مگر فرق ہے، آپ ذرا دیکھیں باہمی ربط دیکھیں قرآن اور صاحب قرآن کے درمیان، قرآن اور صاحب قرآن کے درمیان باہمی اور خوبصورت ربط دیکھیں. ہر ایک دوسرے کی تلاوت کر رہا، ہر ایک دوسرے کی تلاوت کر رہا ہے. تلاوت ہم نے بھی کی، کر رہے ہیں، آپ بھی تلاوت کر رہے ہیں. صحابہ نے بھی قرآن کی تلاوت کری. آپ سوچیں صدیق اکبر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، فاروق اعظم قرآن کی تلاوت میں، عثمان غنی قرآن کی تلاوت میں، حضرت علی قرآن کی تلاوت میں، صہیب رومی قرآن کی تلاوت میں، بوذر و عمار قرآن کی تلاوت میں، سارے صحابہ قرآن کی تلاوت میں، سارے تابعی قرآن کی تلاوت میں، امام اعظم قرآن کی تلاوت میں، امام شافعی قرآن کی تلاوت میں، احمد بن حنبل قرآن کی تلاوت میں، امام مالک قرآن کی تلاوت میں، ابو یوسف قرآن کی تلاوت میں، غوث اعظم قرآن کی تلاوت میں، بایزید بستانی قرآن کی تلاوت میں، جنید بغدادی قرآن کی تلاوت میں، امام موسیٰ کاظم قرآن کی تلاوت میں،
غریب نواز قرآن کی تلاوت میں، مخدوم اشراف قرآن کی تلاوت میں، امام احمد رضا قرآن کی تلاوت میں، محدث اعظم قرآن کی تلاوت میں، شیخ الاسلام قرآن کی تلاوت میں، شمس العلماء قرآن کی تلاوت میں. تم سب قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مگر مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ قرآن رسول کی تلاوت کر رہا ہے. تلاوت کا انداز بیان دیکھو، یاسین کہہ کے تلاوت کر رہا ہے، یا ایھا المزمل کہہ کے نبی کی تلاوت ہو رہی ہے، یا ایھا المزمل کہہ کے مصطفیٰ کی تلاوت ہو رہی ہے، طٰہٰ کہہ کر مصطفیٰ کی تلاوت ہو رہی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی تلاوت ہو رہی ہے، برہان من ربکم کہہ کر رسول کی تلاوت ہو رہی ہے. ایک بات بتاؤں دوستو، کتنا حسین رابطہ ہے رسول تلاوت میں قرآن کی، قرآن رسول کی تلاوت میں، رسول قرآن کی تلاوت میں، قرآن رسول کی تلاوت میں. اب ذرا سا دیکھو، رسول قرآن کی تلاوت کا مزہ لے رہے ہیں، قرآن رسول کی تلاوت کا مزہ لے رہا ہے، قرآن رسول کی تلاوت کا مزہ لے رہا ہے. میرے دوستو، معلوم ہوا رسول نہ قرآن سے جدا، قرآن نہ مصطفیٰ سے جدا، مصطفیٰ سے جدا. اب بات سمجھ میں آ گئی. اسی لیے میرے رب نے پہلے صاحب قرآن بھیجا، پھر قرآن، پھر قرآن. دوستو آپ دیکھیں پورے قرآن میں ایک اور گوشہ آپ کے سامنے رکھوں. سرکار فرماتے ہیں ان لکل شیء سببا شیء قلبا، ان لکل شیء قلبا، وہ قلب القرآن یاسین. بے شک ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل یاسین. یہ حدیث پاک. حضور کیا فرماتے؟ ان اللہ سمانی بسبعۃ اسماء، کہ اللہ نے میرا 7 نام رکھا. کتنا؟ اور 7 ناموں میں ایک نام یاسین. طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، عبداللہ بھی ایک نام ہے حضور کا، اور یہ بھی رب نے رکھا. حضور کا نام رب نے رکھا عبداللہ. اگر ہم کہیں یا عبداللہ تو اس کا معنی یا رسول اللہ. ایک نام یہ بھی ہے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ آئیے پہلی روایت کی بنیاد پر، ہر چیز کا ایک دل، اور قرآن کا دل یاسین. یاسین حضور کا نام. میں 2 حدیثوں کو سامنے رکھ کر استدلال کر رہا ہوں. ہر شے کا دل قرآن، قرآن کا دل یاسین. یاسین حضور کا نام، حضور کا نام، حضور کا نام یاسین. یاسین کیا ہے؟ قرآن کا دل. تو بولو نتیجہ کیا؟ قرآن کا دل کون؟ قرآن کا دل کون؟ جنا قرآن کا دل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے رسول قلب قرآن، قرآن کا دل ہے. دوستو اے یاسین کی تلاوت کرنے والوں، تم یاسین کی تلاوت نہیں کر رہے ہو، قرآن کے دل کی تلاوت کر رہے ہو. قرآن کے دل کی تلاوت کر رہے ہو. دل رسول ہے تو اب نبی کا دل دیکھنا ہے تو یاسین دیکھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انک لعلی خلق عظیم. تمہاری خوبیاں بڑی شان والی ہیں. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ حضور کا خلق معلوم ہے کیا؟ حضور کا خلق، حضور کی عادت کریمہ یہ کہ اللہ کے رسول نے کونین کو جود و سخا سے نوازا. یہ سرکار کا خلق ہے. کونین کو ایک بات سنو، یہ جو سخی سخی کی لوگ رٹ لگاتے ہیں نا،
یہ سخی وہ سخی، یہ سخاوت وہ سخاوت، یہ اسی خلق عظیم کا صدقہ ہے۔ اس لیے یاد رکھو امت کی ساری خوبیوں کی ضمانت سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کی خوبیاں، نبی کی خوبیاں، سرکار کا خلق عظیم، سرکار کی عادت کریمہ، جو امت مصطفی کے صالحین ہیں ان کی عادتوں کی ضمانت ہے، ضمانت ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ سرکار کا خلق عظیم کونین کو جود و سخا سے نوازا، سخاوت۔ دیکھو آپ حضرت سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کا ایسا عالم کی غنی، لوگ غنی آج بھی غنی ہی کہہ رہے ہیں، عثمان غنی، یعنی یہ غنی صفت ہے نا، وہ عالم کے ساتھ یہ صفت ایسا لگی کہ خود سب مل کر عالم، صفت ایسا عالم کے ساتھ نام کے ساتھ چپک گئی کہ اب یہ صفت نہ رہی، ان کا نام ہو گیا عثمان غنی، یہ عالم نام۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا خلق عظیم یہ کہ کونین کو جود و سخا سے نوازا۔ اور حضرت سیدنا محمد بن حکیم ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ تو کچھ اور ہی فرماتے، حضور کا خلق، حضور کے خلق سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خلق نہیں۔ تو حضور کی عادت کریمہ کیا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مخلوق سے منہ پھیرا اور خود کو اپنے رب کے سپرد کر دیا، خودی سے ہاتھ کھینچا اور خود کو اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ یہ وہ تعبیر فرماتے ہیں۔ مگر دوستو اس پوری گفتگو کا آخری حصہ جو ایک عارفانہ تفسیر ہے، میں اس کو بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں۔ کشف الاسرار یہ صوفیانہ تفسیر ہے، اس میں ایک عجیب بات کہے گی، اسی آیت کی تفسیر ہے، انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب بے شک تمہاری خوبی بڑی شان کی ہے۔ وہ کیا؟ کہ اللہ کے رسول نے مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کی اور صرف اپنے رب کو اختیار فرمایا۔ معراج کی رات رب کائنات نے اپنے تمام خزانوں کی چابیاں اپنے محبوب کو دی، مگر محبوب نے ان کو قبول نہیں کیا۔ جنت پیش کی گئی مگر رسول نے توجہ نہیں دی، ملائکہ خدمت کے لیے آئے، رسول نے توجہ نہیں دی۔ سارے اسباب کی چابیاں وہ بھی معراج کی رات رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دی، مگر محبوب نے کی شان دیکھو، خلق عظیم دیکھو، نہ اسباب دیکھا، نہ ان کی چابیوں پر نظر کی، نہ جنت دیکھی، نہ اس پر توجہ دی، نہ فرشتوں کو دیکھا، کسی طرف نہیں دیکھا، صرف رب کو دیکھا، رب کو دیکھا۔ سرکار کی ساری توجہ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف، اور اسی بات کو قرآن بیان کر رہا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، محبوب کی پلک تک نہیں جھپکی، محبوب کی پلک تک نہیں جھپکی۔ مطلب یہ اے محبوب تم اس شان کے، نہ تم نے اپنے دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، صرف مجھے دیکھا، صرف مجھے دیکھا، نہ جنت کی طرف توجہ، نہ خزانے کی طرف توجہ، نہ اسباب کی چابیوں کی طرف توجہ، نہ ادھر توجہ نہ ادھر توجہ۔ اے محبوب رب فرما رہا تم مجھے دیکھ رہے ہو، صرف مجھے دیکھ رہے ہو، صرف تمہاری توجہ میری طرف ہے۔ بس جب دیکھا کہ میرا محبوب صرف مجھے دیکھ رہا ہے تو ارشاد ہوتا ہے انکا لعلی خلق عظیم، انکا لعلی خلق عظیم۔ بے شک تمہاری خوبی بڑی شان والی، بڑی شان والی، بڑی شان والی ہے، تمہاری خوبی بڑی شان والی ہے۔ میرے دوستو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج
اس محبوب جمیل و عظیم کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے نام پر محفلیں سجا رہے ہیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، درود و سلام کا۔ اور ایک بار بتاؤں دوستو، آخری بات جو بعض مفسرین نے فرمائی ہے اور کچھ مجھے بھی بڑی پسند آئی کہ حضور کا خلق عظیم، کانا خلقہ عظیما، کیوں؟ لأنہ مظہر العظیم، حضور کی عادت کریمہ اس لیے عظیم تھی کہ وہ اسم عظیم کے مظہر، اسم عظیم کے مظہر، اور یاد رکھو جو مظہر کا مظہر ہو، جو مظہر کا مظہر، جو اسم عظیم کا مظہر بن گیا، اب اس کی عادت کریمہ بھی عظیم، اس کا انداز بھی عظیم، وہ چلے تو چال عظیم، بیٹھے تو اس کا جلوس عظیم، کھڑا ہو تو اس کا قیام عظیم، بولے تو اس کی گفتار عظیم۔ اسی لیے دوستو ہم عظیم نبی کی عظیم امت ہے، ہم عظیم رسول کی عظیم امت ہے۔ دوستو یہ اسی عظیم کا کرم ہے کہ آج کائنات میں ہم عظیم ہیں، ہم عظیم ہیں، اور انشاءاللہ ہماری عظمتوں کا سکہ جاری رہے گا، سکہ جاری رہے گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔